یہ خان اکیڈمی کے بالکل ابتدائی زمانے کی ویڈیو ہے اور یہ ازراہ تبرک سنبھال کے رکھی گئی ہے اور اس کا ترجمہ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اور یہ ویڈیو جو ہے یہ پائتھاگورین تھیورم یعنی کہ مسئلہ فیثاغورس کے بارے میں ہے. اور مسئلہ فیثاغورس نہ صرف یہ کہ جیومیٹری بلکہ ٹریگنومیٹری سمیت میتھمیٹکس اور سائنسز کی بہت ساری برانچز میں، بہت ساری شاخوں میں بہت اہم کردار رکھتا ہے. اور یہ غالباً وہ واحد تھیورم بھی ہے جو کسی فرقے کے بانی کے نام پر بھی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ پائتھاگورس نے، فیثاغورس نے اپنے زمانے میں ایک فرقے کی بنیاد رکھی تھی جس کی اساس، جس کی بنیاد میتھمیٹکس پر تھی. تو بہرحال یہ ایک ٹرائنگل ہے اور یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے جس میں کہ یہ جو باکس جو مارک ہوا ہے یہ دراصل اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ 90 ڈگری کا زاویہ ہے، یعنی کہ رائٹ اینگل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو بات اس میں بتائی جا رہی ہے، یا یوں کہے کہ ہمیں اس سے بات پتہ چل رہی ہے، وہ یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل میں جو چیز بہت زیادہ آپ کا جس سے پالا پڑتا ہے وہ ایک تو بیس ہوتی ہے اور ایک اس کا پرپینڈیکولر ہوتا ہے. لیکن جو تیسری چیز جو سب سے اہم ہوتی ہے، جو غالباً رائٹ اینگل ٹرائنگل کو رائٹ اینگل ٹرائنگل بناتی ہے، وہ اس کا ہائپوٹینیوس ہوتا ہے. اور ہائپوٹینیوس دراصل وہ سائڈ ہوتی ہے جو اس ٹرائنگل کے سب سے بڑے یعنی کہ 90 ڈگریز کے زاویے کے بالکل اپوزٹ سائڈ ہوتی ہے. یعنی کہ یہ اگر آپ کو پتا ہوگا کہ ہم عام طور پر کسی بھی اینگل کو اس طرح سے کرو سے ظاہر کرتے ہیں، آرک سے ظاہر کرتے ہیں، لیکن رائٹ اینگل جو ہے وہ ہمیشہ باکس یعنی کہ اس طرح کے شیپ سے ظاہر کرتا ہے. اور یہ جو ایرو کا جو مارک ہے یہ دراصل اشارہ کر رہا ہے اس سائڈ کی طرف جو کہ رائٹ اینگل ٹرائنگل کی سب سے لمبی سائڈ بھی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ہائپوٹینیوس. انگلش میں ابھی تک تھوڑی سی ایمبیگیٹی باقی ہے کہ یہ ہائپوٹینیوس کا لفظ آیا کہاں سے ہے، لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہائپوٹینیوس جب ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں وتر. اور لفظ وتر کا مطلب یہ عربی سے آیا ہے، اور عربی میں وتر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی جوڑا نہیں ہوتا. اگر آپ غور کریں تو بیس اور پرپینڈیکولر تو آپس میں ایک جوڑا بناتے ہیں، لیکن ہائپوٹینیوس جو ہے وہ ان دونوں کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں بنتا، سب سے الگ تھلگ اس کی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ ہوتی ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو ہائپوٹینیوس ہے نہ صرف یہ کہ سب سے منفرد سائڈ ہوتی ہے بلکہ یہ سب سے لمبی سائڈ بھی ہوتی ہے کسی بھی رائٹ اینگل ٹرائنگل کی. اور ہم ٹریڈیشنلی سی کہتے ہیں کہ یہ سائڈ ہوتی ہے ہائپوٹینیوس کی. اے اور بی ہم باقی کی دوسری سائڈز کو کہتے ہیں کسی بھی رائٹ اینگل ٹرائنگل میں. اور پائتھاگورین تھیورم یا مسئلہ فیثاغورس یہ ہے کہ اے اسکوائر پلس بی اسکوائر از اکول ٹو سی اسکوائر. یعنی کہ اگر ہم بیس کو اسکوائر کریں اور پھر اس میں ہم پرپینڈیکولر کا اسکوائر جمع کر لیں تو ان دونوں کو آپس میں جمع کرنے کے بعد جو ہمارے پاس کوانٹٹی ہمیں حاصل ہوگی وہ ہائپوٹینیوس کا اسکوائر ہوگی. اور میں یہاں پر اس کو کوئی باقاعدہ طور پر پروف کرنے نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ اگلی کچھ ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو پائتھاگورین تھیورم کو بہت ریگرسلی، بہت شدت کے ساتھ پروف کریں گے. لیکن یہاں پر میں صرف اور صرف آپ کو کچھ تعارف دوں گا، کچھ ایک دو چھوٹی بڑی ایگزامپلس کروں گا. جیسے کہ یہ ایگزامپل آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ ایک ٹرائنگل ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اینگل ہے یہ اینگل 90 ڈگریز کا ہے، یعنی یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے. تو اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو سائڈ ہے اس کی لینتھ 4 ہے، بلکہ نہیں سوری، یہ جو سائڈ ہے اس کی لینتھ ہے 3 اور اس کی لینتھ ہے 4. تو اس سائڈ کی لینتھ کیا ہوگی؟ تو سب سے پہلے مجھے رائٹ اینگل ٹرائنگل میں یہ معلوم کرنا ہے کہ ہائپوٹینیوس کون سی سائڈ ہے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ہائپوٹینیوس دراصل وہ سائڈ ہوتی ہے جو 90 ڈگریز کے اینگل کے اپوزٹ ہوتی ہے، یہ والی سائڈ. تو یہ دراصل ہائپوٹینیوس ہے جس کو ہم ٹریڈیشنلی یا کیونکہ کلاسیکلی ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ ہم اس کو سی لکھتے ہیں اور باقی کی جو دو سائڈز ہیں ان میں ہم کسی کو بھی اے اور کسی کو بھی بی کہہ سکتے ہیں. ان میں سے کوئی سی بھی ایک بیس ہوگی اور کوئی سی بھی ایک پرپینڈیکولر، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس ٹرائنگل کو کیسے دیکھ رہے ہیں. تو 3 اسکوائر پلس 4 اسکوائر از اکول ٹو سی اسکوائر. یہ پائتھاگورین تھیورم ہے کہ اے اسکوائر پلس بی اسکوائر از اکول ٹو سی اسکوائر. تو 3 اسکوائر 9، 4 اسکوائر 16 اور سی اسکوائر ہمارے پاس آ گیا 9 پلس 16 تو یہ ہوگا 25.
اب ہمیں تو سی اسکوائر نہیں چاہیے، ہمیں سی چاہیے، تو ہم اس کا اسکوائر روٹ لیں گے تو سی کا جو اسکوائر روٹ ہوتا ہے وہ 5 اور +5 دونوں کے دونوں ہوں گے 25 کی صورت میں، لیکن ہم صرف پرنسپل روٹ لیں گے کیونکہ لینتھ نیگیٹو نہیں ہوتی، لہذا سی جو ہے وہ برابر ہو جائے گا 5 کے۔ یہ ہم نے ایک چھوٹی سی یہ پرابلم کر لی، یہ کلاسیکل ایگزامپل ہے 3 4 5 کی سائڈوں والی، اور یہ اس کا تعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ایجپشنز نے، مصریوں نے دریافت کی تھی۔ چلیے اب کچھ اور پرابلم دیکھتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک اور رائٹ اینگل ٹرائنگل میں بنا رہا ہوں، یہ رائٹ اینگل ہے اس کا، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رائٹ اینگل کے اپوزٹ سائڈ ہائپوٹینیوس ہوتی ہے، تو اس کی لینتھ جو ہے وہ 12 ہے اس سائڈ کی، یہ 6 ہے، تو یہ بتائیے یہ والی سائڈ کون سی ہے؟ تو a² + b² = c²۔ اب c² ہمیں یاد رکھیے گا، c² ہمیشہ ہائپوٹینیوس ہوتا ہے، تو غور سے دیکھیے جی، یہ 90 ڈگریز کا اینگل ہے، 90 ڈگریز کے اینگل کے اپوزٹ سائڈ کون سی ہے؟ یہ 12 والی، لہٰذا یہ ہائپوٹینیوس ہوگی، لہٰذا اس کو ہم کہیں گے کہ اس کی جو لینتھ ہے یہ 12 جو ہے یہ c ہے۔ باقی a اور b کو ہم کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، کچھ بھی لیبل لگا سکتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا a² + b² = 12² یعنی کہ 144۔ اب ہم اس بارے میں تھوڑی سی ہمیں فریڈم حاصل ہے کیونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کون سا بیس ہے کون سا پرپینڈیکولر ہے، تو ہم اس میں سے کسی ایک کو اے اور کسی ایک کو بی مان سکتے ہیں۔ تو چلیے میں یہ کہتا ہوں کہ جناب یہ جو سائڈ ہے، یہ جو 6 والی سائڈ ہے، یہ جو کوشچن مارک والی سائڈ ہے یہ بی ہے، اور 6 والی سائڈ جو ہے یہ اے ہے۔ اس میں ہمیں تھوڑی سی آزادی ہو گئی، تھوڑی سی لبرٹی حاصل ہے، تو 6² + b² = 144، اور یہ ہو جائے گا 36، یہ ہو جائے گا b² = 144۔ دونوں سائڈ سے ہم 36 کو جب مائنس کریں گے تو b² ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ b² ہمارے پاس ہو جائے گا 144 - 36، تو b² ہمارے پاس ہو جائے گا 112۔ یہ انہوں نے تھوڑے سی یہاں پہ کچھ گڑبڑ کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ 108 ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال بنیادی طور پر اصول یہی ہے کہ آپ اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ معلوم کر سکتے، تو b جو ہے وہ برابر ہوگا √112۔ اس اگرچہ یہ غلط نمبر ہے لیکن پھر بھی تو اس کو ہم 112 کو فیکٹر آؤٹ کر سکتے ہیں، تو یہ 16 × 112 ہوتا ہے، تو 16 × 7۔ تو جب ہم اس کا پرنسپل روٹ لیں گے تو 16 کا پرنسپل روٹ ہوگا 4، اور 7 جو ہے وہ ایک ایسا نمبر ہے اس کا ہم روٹ نہیں لے سکتے، تو یہ جو نمبر ہمارے پاس آ جائے گا یعنی کہ بی کی جو لینتھ ہمارے پاس آ جائے گی 4 × √7، تو یہ جو ہے یہ 12، یہ 6، اور یہ 4 √7۔ تو یہ ہلکا پھلکا سا ایک تعارف تھا، کلاسیکل تعارف تھا پائتھاگورین تھیورم کا، تھوڑا بہت ہم نے اس کو اپلائی کیا، ایگزامپل پہ اپلائی کر کے دیکھا، اور اس کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی سی بھی 2 سائڈز معلوم ہو، آپ ایک سائڈ